السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ النصر اس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور ان کی مجہول ادائیگیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنیے اور دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، انہ کان توابا۔ فسبح، اب ہم اس کے تجوید کے رولز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز یا چڑیا جیسی آواز آنی چاہیے۔ با کے اوپر شد ہے، اس لیے اس کو مضبوطی اور قوت سے پڑھیں گے، لیکن اس پر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ با پر قلقلہ تبھی ہوگا جب با سکون کی حالت میں ہوگی، اس پر چھوٹی سی دال ہوگی جس طرح کہ ہا کے اوپر ہے، تو اس صورت میں با پر قلقلہ کریں گے۔ اب با کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ ہا جو ہے یہ ساکن ہے، ہا کی ادائیگی میں جو آواز ہے وہ ہمارے گلے کے سینٹر سے نکلتی ہے، گلے کے درمیان سے ہا ادا ہوتا ہے، وسط حلق سے ہا ادا ہوگا گلے کے درمیان سے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، فسبح، ہا کی جو آواز ہے ہمارے گلے کے درمیان میں جا کر ٹھہرتی ہے، فسبح بحمد، ہا کو اسی طرح وسط حلق سے ادا کریں گے، گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، فسبح بحمد، بحمد ربک، رو کے اوپر زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، رو کے اوپر پیش ہو تب بھی رو کو موٹا پڑھیں گے، رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، فسبح بحمد ربک، ربک، با کے اوپر شد ہے، مضبوطی اور قوت سے ادا کریں گے۔ شد والے حرف کو ہمیشہ مضبوطی اور قوت سے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے، ربک واستغفر، سین جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے زبر زیر پیش کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو دیکھا تو پیچھے والے حرف کے ساتھ اس کو ملانا تھا، تو الف کے اوپر دیکھا تو کوئی حرکت نہیں تھی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، لہٰذا سین کو واو کے ساتھ ملا دیا، تو ہم نے اس کو پڑھا واستغفر۔ غین جو ہے تا کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو نہیں پڑھیں گے اس کو، اگر تو سے بدل دیں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ واستغفر، تغفر، غین جو ہے یہ ادنی حلق سے ادا ہوگا، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے غین ادا ہوگا، واستغفر۔ اب فا زیر را، پھر را ساکن ہے، جب را ساکن ہو تو را کے پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں، جب را ساکن ہو تو را کے پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، اگر را ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوتی تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا تھا، تو ہم نے اس کو پڑھا واستغفر۔ پھر ہا جو ہے وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، ٹھہرنے کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے کہ یہاں پر وقف کرنا، وقف جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہاں پر، تو ہم اس کو پڑھیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفر، انہ، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے،
دو حروف ہیں جن پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، ان دونوں حروف پر ہمیشہ گنہ ہوگا، اور ناک میں ایک الف کے برابر گنہ کی آواز کو ٹھہراتے ہوئے ادا کریں گے۔ انہو، ہا الٹا پیش ہو، اس ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الٹا پیش جو ہوتا ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس حرکت کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ انہو کانا، کاف کو باریک پڑھیں گے، اسی طرح الف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہوئے پڑھا۔ انہو کانا توابا، واو کے اوپر شد ہے، مضبوطی اور قوت سے پڑھیں گے۔ اسی طرح واو سے پہلے والے حرف، واو کے اوپر زبر اور واو سے آگے الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اسی طرح آگے زبر کی تنوین آ گئی وقف کی صورت میں، تو جب زبر کی تنوین آ جائے تو وقف کرتے ہوئے وہ ایک الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے انہو کان توابا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں نئی آئی ہیں۔ اس میں ایک را کا قاعدہ اس میں نیا آیا ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو یا پھر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو کیا کریں گے۔ اب جو نئے رولز آئے ہیں ان کو آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ صورت کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور جو پرانے رولز ہیں ان کو ایک دفعہ کھول کر ان کو پڑھ لینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم اس کی مجہور ادائیگیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں سین کو صاد سے بدلتے ہیں، فصوب بھی کر دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فسبح، ہا جو ہے اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو مجہول ادائیگی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اس کو فسبح بحامد کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہے فسبح بحامد کر دیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ہا کو ہا سے بدل دینا اور دال کی زیر کو مجہول طریقے سے اس کو ادا کرنا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہوگی فسبح بحمد ربک۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو ربک را کو پر نہیں پڑھتے بلکہ ربک پڑھ دیتے ہیں، تو را کی جو صفت ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوئی تو غلطی ہو جائے گی۔ تو صحیح ادائیگی ہے ربک۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فسبح بحمد ربک، یا با کے آگے یا لگا دیتے ہیں اور کاف کے آگے الف لگا دیتے ہیں تو لمبا کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ اگر ربی پڑھیں گے اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم با کے ساتھ یا بھی پڑھ رہے ہیں ایک، اور کا اگر کریں گے لمبا کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے، کاف سے آگے ہم ایک الف بھی پڑھ رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہوگی فسبح بحمد ربک۔ اسی طرح یہ والا جو سین ہے اس کو بھی لوگ صوت سے بدل دیتے ہیں واستغفر تو غلط ہو جائے گا۔ سین کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں، تا کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں، غین کو تو موٹا پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سین اور تا بھی جو ہے ان کو بھی موٹا کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہوگی واستغفر فر۔ اب بعض لوگ اس کو را کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، را کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں واستغفروا، فیرو موٹا پڑھ دیا غلط ہو جائے گا۔ صحیح ادائیگی ہوگی واستغفر۔ ہا جو ہے وقف کی صورت میں ساکن چونکہ ہو گیا اس لیے سائلنٹ ہو گیا، تو ہا کی بس ہلکی سی ساؤنڈ ہی آئے گی، آواز ہی آئے گی۔ تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں واستغفر، فیر کر دیتے ہیں اس کو تو غلط ہو جائے گا یہ بھی۔ اسی طرح انہو اس کو پڑھتے ہیں انہو کر دیں تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے انہو زیادہ لمبا کر دیتا ہے تو بھی غلط ہو جائے گا، یا پھر اس کو پڑھتے ہیں کوئی اس کو پڑھے انہو گناہ نہ کرے تو بھی غلط ہو جائے گا۔
انہو، یہ اس کی درست ادائیگی ہے. کانا، کاف کو کوئی موٹا پڑھ دے، قونا، قونا کر دے تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اس کو کر دے کانا، جو مجہول ادائیگی کرتے ہیں، جو اس کو وستغفر ہو پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ حروف کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں. انہو کانا، اس طرح کر کے پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. تو صحیح ادائیگی ہے انہو کانا توابا. اور تا کو تو سے بدل دینا یا واؤ کو مضبوط قوت سے نہ پڑھنا تو بھی غلطی ہو جائے گی. صحیح ادائیگی ہوگی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق اللہ العظیم.